جی ہم پشاور سے جڑی یادیں دلیپ کمار کی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور جو یہاں کے اہل پشاور کے جذبات ہیں وہ بھی پشاور کے سینئر صحافی جناب شمیم شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور جب آئے تھے دلیپ کمار پشاور تو شمیم صاحب بھی اس کو کور کرنے کے لیے موجود تھے۔ لوگوں کے اس وقت کیا جذبات تھے جب دلیپ صاحب پشاور آئے تھے، آج دلیپ صاحب جب دنیا سے چلے گئے ہیں تو اہل پشاور کے جذبات کیا ہیں؟ شکریہ جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت تاریخی دن تھا 1988 میں، جب وہ دلیپ کمار صاحب سائرہ بانو سمیت اور اپنے سٹاف سمیت پشاور آئے تھے۔ اس وقت وہ حاجی مومن خان کی دعوت پر پشاور آئے تھے، اور اس تاریخی دورے کے دوران انہوں نے 3 دن قیام کیا تھا۔ پل کانٹیننٹل میں وہ رہتے تھے، مگر وہ صدر سے لے کے یہاں تک اور یہاں سے لے کے فردوس چوک تھا، ان لوگوں نے کافی والہانہ طریقے سے استقبال کیا تھا۔ تانگے میں اس کو سوار کیا تھا، اور وہ تانگا جو تھا وہ پھولوں کی پتیوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہاں پر لوگوں نے تحفے بھی دیے تھے، بازار میں، اس گرام میں، بازار کی سخوانی میں بہت زیادہ۔ یہاں پر بھی آئے تھے، اس گھر میں بھی آئے تھے۔ میں اسی وقت فرنٹیئر پوسٹ میں جونیئر رپورٹر تھا اور میں نے اس کو کور کیا تھا۔ ان کی جو پشاور کے دورہ کی تاریخی جو واقعہ ہے اور وہ جو ہوا ہے وہ فاطمی فاؤنڈیشن کا افتتاح تھا۔ فاطمی فاؤنڈیشن پہلا بلڈ ٹرانسفیوژن ادارہ تھا جس کا افتتاح یہاں پشاور میں ہوا تھا اور نشتر میں ہوا تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ نشتر کا افتتاح بھی اسی فنکشن سے ہوا تھا جس میں دلیپ کمار صاحب چیف گیسٹ تھے۔ یہ ایک تاریخی واقعہ۔ اسی طرح انہوں نے مومن خان جو اس کا میزبان بھی تھا، انہوں نے اس میں گھر میں ان کا دن بھر ظہرانے کا بھی انتظام کیا تھا اور عشائیہ کا بھی انتظام کیا تھا۔ اور دلیپ کمار صاحب نے نماز جمعہ مومن خان صاحب کی مسجد جو تھی گھر کے اندر اسی میں ادا کی تھی۔ اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ اس کے لیے خصوصی طور پر اسی بازار سے کہ سخوانی سے ان کے لیے کراکلی ٹوپی جو ہے جس کو جنا کیپ بھی کہا جاتا ہے یہ بنوایا تھا، شلوار قمیض سلوایا تھا، پشاوری چپل جو ہے وہ 400 سے اس نے منگوائے تھے۔ یہ دلیپ کمار صاحب نے زیب تن کیے تھے اور اس میں انہوں نے نماز ادا کی، دن بھر وہاں پر رہا۔ اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ انہوں نے 1000 کارڈ تقسیم کیے تھے۔ جو مہمان تھے دن بھر وہ دلیپ کمار صاحب سے ملتے تھے اور ان کے ساتھ پشاور کی اور بمبئی کی یادیں جو ہے وہ شیئر کرتے تھے۔ تو یہ تھا ان کے ایک بہت زیادہ۔ 1998 میں جب وہ آئے تھے تو اس وقت سرکاری نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، ان کی دعوت پر آئے تھے اور ان کو اعلیٰ ترین سول ریوارڈ نشان امتیاز جو تھا وہ ادا کیا تھا۔ اور وہ جسٹس رفیق تارڑ صاحب جو اس وقت کے صدر تھے اس نے صدارتی محل میں دیا تھا، بہت بڑی تقریب کا انعقاد کیا تھا۔ پشاور سے ان کے رشتہ دار جس میں یہ ایک تو عثمان خان صاحب ہے، دوسرا سینیٹر محسن عزیز صاحب ہے، خالد عزیز صاحب جو ریٹائرڈ چیف سیکرٹری ہے وہ بھی ان کے رشتہ داروں میں سے تھے۔ اسی طرح ڈاکٹر کبیر کا خاندان جو باچا خان کی بھی رشتہ دار تھے وہ بھی یوسف خان صاحب کے رشتہ داروں میں شامل ہیں۔ پشاور میں بہت سے اور لوگ بھی تھے جو ان سے ملے تھے۔ تو یہی ان کی ایک بہت بڑی تاریخی تھی۔ آج میں صبح جب مجھے اطلاع ملی کہ دلیپ کمار صاحب کا انتقال ہوا ہے تو آپ یقین کریں کہ مجھے بھی بہت سے ٹیلی فون آئے گئے، لوگوں نے بھی شیئر کر دیے۔ تو میرے خیال میں وہ زیادہ مطلب ہے وہ لوگ خفا ہے کیونکہ وہ پشاور کا ایک بچہ تھا، پشاور ہی میں اس نے جنم لیا تھا، پشاور ہی کی یادیں وہ اپنے ساتھ لے کے چلا گیا۔ بہت شکریہ شمیم شاہد صاحب کے جذبات، ان کے خیالات آپ نے جانے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور کے سینئر فوٹو جرنلسٹ جناب فرمان اللہ جان صاحب۔ اس زمانے میں جب دلیپ صاحب پشاور آئے تھے تو اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے سلسلے میں فرمان صاحب بھی ان کے ساتھ تھے، اور لوگوں کا جو جمع غفیر تھا اس وقت عینی شاہد ہیں فرمان لالا، ان سے پوچھتے ہیں کیا جذبات تھے اس وقت پشاوریوں کے؟ جس وقت وہ پشاور ایئرپورٹ سے پشاور صدر پہنچے تو میں ان کی کوریج کے لیے ان کی جلوس میں شامل ہو گیا، اور جگہ جگہ پہ لوگ جو ہے مطلب ہے کہ ان کے استقبال کے لوگ کھڑے تھے اور ان پہ عقیدت کے طور پر ان پہ پھولوں کی پتیاں نشاور کرتے ہوئے میں نے لوگوں کو دیکھا۔ اور وہ پشاور کے مختلف بازاروں سے ہوتے ہوئے جب کہ سخانی بازار اور سخانی بازار اور مسگراں بازار پہنچے تو اس وقت لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ جمع تھی، اور مطلب اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ بہت بےتاب تھے۔
اس دوران بھی ان کا استقبال کے دوران بھی ان پہ پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئی ہے، اور وہ اس کا استقبال کا جو منظر تھا وہ دیدنی تھا۔ آپ نے فرمان اللہ ان کی فلمیں بھی دیکھی ہوں گی، بلیک اینڈ وائٹ زمانے کی، اور ظاہر ہے ان کے فن سے بھی آپ آشنا ہیں۔ آج وہ دنیا میں نہیں ہیں، تو آپ کے اپنے جذبات کیا ہیں اور پشاوریوں کے کیا جذبات ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ تو اس کو فخر پشاور کہتے ہیں، لیکن میں اگر یہ کہوں کہ یہ وہ فخر پاکستان تھے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے لوگ جو ہے وہ اس کی اتنے بڑے اداکار تھے کہ وہ مطلب ہے کہ وہ اس کی وجہ سے وہ لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے۔ ایک وقت مجھے یاد آ گیا ہے کہ ایک دفعہ پرتھوی راج سے کسی نے اخبار والے نے پوچھا کہ دلیپ صاحب بڑے اداکار ہیں یا راج کپور؟ تو اس وقت جو ہے وہ اس کا جو والد تھا پرتھوی راج، وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور پھر کہنے لگے کہ چونکہ دلیپ صاحب اور راج کپور دونوں بڑے اداکار ہیں، لیکن دلیپ کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ دلیپ کے دور میں پیدا ہوئے۔ مطلب انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ وہ بہت بڑے اداکار تھے۔ پشاور کے لوگ جو ہے ان سے بڑی والہانہ محبت کرتے تھے، اور جس میں خود بھی چونکہ پشاور سے میں یہاں بڑا ہوا ہوں، اور میں خود بھی ان سے عقیدت رکھتا تھا، ان کی جو فلمیں تھیں وہ بھی دیدی تھی، مطلب وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ تھے اور زندہ رہیں گے۔ بہت شکریہ فرمان اللہ۔ اوپر چلتے ہیں۔ جی میں جی مزید کچھ فرمان اللہ بتانا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جب وہ 1988 میں پشاور آئے تو وہ 3 دن کا انہوں نے وزٹ کیا تھا۔ ان کا ایک فاطمی والوں نے ایک تقریب کا انعقاد کیا تھا، جس میں ہمارے خصوصی وزیر اعلیٰ اس وقت سرحد ارباب جہانگیر خان تھے، اور طارق عزیز صاحب جو تھے وہ اس پروگرام کے کمپیئر تھے، اور اس وقت مجھے اچھی طرح ان کی اہلیہ سیارہ بانو بھی ان کی ہمراہ تھی، اور انہوں نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ دلیپ صاحب کی جسم سے ایک بڑی اچھی خوشبو میں محسوس کرتی تھی۔ جب میں پشاور آئی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ خوشبو جو ہے وہ پشاور کی مٹی کی ہے۔ زبردست، بہت شکریہ فرمان اللہ نے بہت زبردست انداز میں دلیپ صاحب کی فنی خدمات کا ذکر کیا۔